تو قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ میں سارا جہان فانی ہے، میں لافانی ہوں، میں کبھی نہ مٹنے والا ہوں، اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو مٹا دوں گا اور پھر ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ جتنے بھی لوگ مر مر کے مٹی مل چکے سب کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اس نے یہ کائنات بنائی اس لیے کہ میں کسی کو دکھائی نہ دوں اور لوگ بن دیکھے مجھ سے ڈریں، بن دیکھے میری پہچان کریں، بن دیکھے میری دی ہوئی عقل سے میری قدرت کائنات کو دیکھ کر مجھے پہچانیں۔ تو وہ جو ہے ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیسے کرم کر رہا ہے۔ اس نے دو پرکار کی رچنا انسان کے اندر رچ دی ہے، اچھائی برائی۔ دو راستے بنائے ہیں جیون جینے کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔ ان دو راستوں کے دو انجام رکھے ہیں موت کے بعد، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اچھائی سچ کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ یہ الگ الگ نام ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین قرآن میں کہا ہے کہ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ ہاں، تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو فنا کر دے گا، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو ہے زمین و آسمان ساری کائنات ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا۔ ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی طاقت سمجھائی جا رہی ہے تاکہ انسان اپنے ہاتھ کے دوارا اللہ کی طاقت کو سمجھ لے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا، اور یہ پوری کائنات اللہ کے ہاتھ پہ کیسی ہوگی معلوم ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے وہ بڑے بڑے سورما جو دنیا کے اندر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو آئے آج میرے سامنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے پہلوان، وہ بڑے بڑے بلوان، بڑے بڑے ترم خاں جو دنیا کے اندر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو آئے میرے سامنے۔ بڑے بڑے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے، بدماشی مکاری کرنے والے، بڑی بڑی بدماشی کرنے والے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو آئے میرے سامنے آج۔ دنیا کے اندر غریبوں کا دل دکھانے والے، جرم جاستی کرنے والے، اگر کوئی ہے تو آئے میرے سامنے۔ نہ کوئی ہوگا نہ آئے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں کو زندہ کرے گا، ایک ایک قبر میں سے 70 ہزار مردہ انسان نکلے گا زندہ ہو کر، اور ساری کائنات کی پبلک جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار کی پیشی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا عرش آئے گا، ایک ہیبت ہوگی، ایک خوف ہوگا، جیسے کوئی منتری جہاز سے اترتا ہے تو ایک دم سے خوف پیدا ہوتا ہے نا، ایسی اللہ کا عرش آئے گا جو کائنات کا مالک ہے، اس کا دبدبہ، اس کا رعب ہوگا، اللہ کے دربار کی پیشی ہوگی۔ آج آ جاؤ، اس کائنات کا مالک تمہارے سامنے تمہارا حساب لے گا۔ اس نے کائنات بنائی، چلا رہا تھا، تمہارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، تمہیں جیون کا سمے دیتا رہا، امتحان لے لے کر، موت دے کر اٹھاتا رہا۔ آج وہ تمہارا فیصلہ کرے گا، مالک یوم الدین، آج وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب سے کہ سر جھکاؤ میرے سامنے، سر جھکاؤ میرے سامنے، تو ساری کائنات سجدے میں گر جائے گی، مگر کچھ بدبخت کھڑے رہیں گے، وہ سر نہیں جھکائیں گے۔ اب وہ کیا ہوگا کہ وہ اتنے گھبرا رہے ہوں گے، جب اللہ کے دربار کی پیشی ہوگی تو معلوم ہے انسان کی کیا حالت ہوگی۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بلوان، کیا ہوگا کہ جیسے کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور پیدا ہوتے ہی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، شریر کانپ رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ بیٹھتا ہے، کبھی وہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اس سے بھی بدتر حالت ہوگی بڑے بڑے سورماؤں کی اللہ کے دربار میں۔ اب وہ جو ہے سر نہیں جھکا پائیں گے، اب وہ سوچیں گے اللہ کے دربار کی پیشی ہے، ساری کائنات جھک گئی، ہم کھڑے ہوئے الگ ہی دکھائی دے رہے ہیں، ہم تو بالکل الگ ہی دکھائی دے رہے ہیں کھڑے ہوئے،
کیسی ہم بھی جھک جائیں، کیسی ہم بھی دبک جائیں ان لوگوں میں، تاکہ ہم بچ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ بدمعاشی مکاری کرنے والے، یہ ہیں وہ جو میرے سامنے دل سے سر نہیں جھکاتے تھے، سمجھے، سر نہیں جھکاتے تھے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب سب کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں جس انسان نے جو بھی جرم کیا ہوگا، جاستی کی ہوگی، جو بھی گناہ، جو بھی پاپ کیا ہوگا، وہ اسی حساب سے اللہ کی طرف سے قدرتی اسی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا۔ جس نے بدمعاشی جیسی کی ہوگی وہ اسی بدماشوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو سب کی خبر ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ جس انسان نے چوری، ڈکیتی، بدمعاشی، بلاత్కాر کیا ہوگا وہ اسی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا۔ پہلے زمین ختم، آسمان ختم، سورج ختم، چاند ختم، انسان ختم، سب ختم، اللہ کے سوا سب کچھ ختم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو دوبارہ جو ہے زندہ کر دے گا، اور جتنے بھی انسان مر مر کے مٹی مل چکے سب کو زندہ کرے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ پھر دنیا ختم، ایسا نہیں ہے انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا اور اچھے لوگوں کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے گا۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی بالکل، دنیا دوبارہ دنیا نہیں بسے گی، پھر دوبارہ دنیا نہیں بسے گی۔ پھر لاسٹ فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا۔ تو لاسٹ جو فیصلہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، اور اس میں پہلے ہی جو ہے گنتی کر دی ہے کتنے انسان دنیا میں بھیجنے ہیں، کتنے انسانوں کا امتحان لینا ہے۔ اور جب وہ انسان پورے ہو جائیں گے، دنیا کا سمے پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، اور پھر سارے انسانوں کا فیصلہ ہوگا۔ جو سچائی پہ چلا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، جرم جاستی کی ہوگی، دنیا میں فساد پھیلایا ہوگا، وہ نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس لیے بھائی ہم سب جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، اس کو برباد نہ کریں۔ یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ ہم اپنے مالک کی پہچان کریں، جو ہمارا سچا مالک ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے اس مقصد کو پورا کریں، اس کے دل سے کھوج کریں، اس کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ اور اصل کامیاب وہ ہے جو نرک سے بچا لیا گیا، سورگ میں داخل کر دیا گیا۔